یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلوا دی، گریجویشن تو کروا دیا، انٹر تو کروا دیا، موبائل تو اس کو آپ نے تھما دیا، انسٹاگرام چلانا آپ نے سکھا دیا، واٹس ایپ چلانا آپ نے سکھا دیا، مگر آپ نے اپنی بیٹی کو ایمان کی اہمیت نہ سکھائی، آپ نے اپنی بیٹی کو اسلام کا مقام نہ بتایا، آپ نے اپنی بیٹی کو توحید کے بارے میں نہ بتایا، آپ نے اپنی بچیوں کو، آپ نے اپنی بیٹیوں کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ آج کتنے گاؤں ہیں جھارکھنڈ کے اندر، کتنے میرے پیارے بھائیوں، آج خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں۔ ہماری قوم کی بیٹیاں آج غیروں کے ہاتھوں کھیل رہی ہیں، آج ان کے ہاتھوں زنا اور بدکاری کی لعنت میں گرفتار ہو رہی ہیں۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم تو سمیہ کی وارث ہو، تم تو فاطمہ کی وارث ہو، تم تو مریم کی وارث ہو۔ تم نے تو تاریخ میں ان عورتوں کے واقعات پڑھے ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، کیا آپ نے سمیہ کی داستان نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے سمیہ کے بارے میں نہیں پڑھا؟ سمیہ کو ابو جہل نے باندھ دیا، سامنے جوان بیٹے کو باندھ دیا، سامنے شوہر کو باندھ دیا، اور سمیہ سے کہا، اے سمیہ اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے، تجھے برہنہ کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار دیں گے۔ ہائے ہائے، ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی اذیت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، ایک ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے۔ مگر اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، اے سمیہ تیری استقامت کا کیا کہنا؟ سمیہ نے اپنے بدن کے کپڑے اتروانا تو گوارا کر لیا مگر ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ پھر ابو جہل نے دھمکی دی، اے سمیہ اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے، تیرے شوہر کے سامنے، تیری شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے تجھے ہلاک کر دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ سمیہ نے اس بے رحمی اور اس ظالمانہ طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اسلام سے کوئی کمپرومائز کرنا گوارا نہ کیا۔ ہم اس قوم کی وراثت ہے ہمارے پاس، اور آج ہماری قوم کی بیٹیوں کو ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے۔ عشق اور پیار کے نام پر تمہیں کہیں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتانا پڑ رہا ہے۔ کیا اسلام کوئی اتنی سستی چیز ہے اس کو کوئی پیار محبت عشق لب کے نام پر ہم سے چھوڑوا دے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم، آپ کے گھر میں کوئی دولت ہو یا نہ ہو، روزانہ کی میرے پاس نیوز آ رہی ہے، فوٹوز آ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں، آپ کی قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں، مسلمان باپ کی لڑکیاں، مسلمان قوم کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ جا کر کے زنا کریں۔ ہم افسوس کر کے کیا کریں گے؟ ہم یہی سوچ رہے، اسی پر ہم ماتم منا رہے، صاحب بڑی پلاننگ چل رہی ہے اور بڑا پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے اور ہماری بیٹیوں کو خراب کرنے کے لیے بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے اور نوجوانوں کو آفر کیا جا رہا ہے، تم اتنی مسلمان لڑکیوں کو خراب کر دو، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، مکان دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا ہماری قوم کی بیٹیوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، مکڑی کا جالا ہو گیا، جو جس کا جی چاہتا ہے محبت میں پھنسا کر کے لے کے چلا جاتا ہے؟ یہاں تک میں نے خبریں دیکھی، مسلمان لڑکی ہے، غیر مسلم نے اس سے عشق اور محبت کا چال چلی، اس کے ساتھ زنا کیا، اور اتنا ہی نہیں، زنا کے دوران اس لڑکی کے منہ سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائی، رسول اللہ کو گالیاں، اس کا ویڈیو بنایا ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ زنا کرتی ہیں، وہ ویڈیو بناتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، پھر اس کا دھرم پریورتن کرواتے ہیں، اس کے بعد وہ اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ دیا، 1 سال اس کے ساتھ رہی، 6 مہینے اس کے ساتھ رہی، من بھر گیا، دوسرے کو بیچ دیا اس نے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں اس کے ساتھ اس نے شادی کی، اس کا دھرم پریورتن کروایا، اسلام سے نکالا، اس کو لے کر کے گیا، 1 سال رکھا، 1.5 سال رکھا، اس کے بعد گلا کاٹ کے مار ڈالا۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، ہماری قوم کی بیٹیاں کہاں جائیں؟